بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے عربی گرامر کورس کے دوسرے حصے میں جملہ اسمیہ کی تفصیل کو آج کل دیکھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ اس سلسلے کو ہم مکمل کریں گے، جس میں ہم آج اسمائے موصولہ کو دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں اسمائے موصولہ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا جملہ اسمیہ کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے گا، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کی تفصیل میں جاؤں تو تھوڑا سا ہم جملہ اسمیہ کی بیسک جو ترکیب تھی اس کو ذرا ریویژن کر لیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو یا جس کا پہلا جزو اسم ہو۔ دو اجزاء جملہ اسمیہ کے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ کا آغاز ہو رہا ہو، اور خبر جو اس اسم کے بارے میں یا مبتدا کے بارے میں آگے کوئی بات کی جا رہی ہو، خبر دی جا رہی ہو۔ تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء، مبتدا اور خبر، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں عام طور پر مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے قواعد پھر ہم نے پڑھے تھے کہ مبتدا اور خبر کے الگ الگ قواعد ہیں جو ہم نے ان کا اطلاق کرنا ہے جملہ اسمیہ بناتے ہوئے۔ تو مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے، اور مبتدا عام طور پر معرفہ، خبر عام طور پر نکرہ ہوگی، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں کے درمیان مطابقت پائی جانی ہے۔ اور ایک چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو ہم خبر عموماً واحد مؤنث لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ قواعد تھے بنیادی، اور انہی قواعد کو استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا جملہ دوبارہ دیکھ لیں۔ مثلا جملہ ہے لڑکا نیک ہے۔ لڑکا یہاں مبتدا ہے، نیک ہے یہاں خبر ہے۔ لڑکا والدن، اس کے اوپر مبتدا کے قواعد اپلائی کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے تو معرفہ بنائیں، الوالد ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو حالت رفع میں رکھنا ہے، الوالد رہے گا۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ مذکر ہے اور واحد ہے، تو دوسری طرف خبر کو بھی ہم نے مذکر اور واحد رکھنا ہے۔ تو خبر جو ہے یہاں پہ صالحن، صالحن خبر۔ اب آپ دیکھیں کہ خبر کے قواعد اس کے اوپر اپلائی کریں، حالت رفع میں رکھنا ہے صالحن، نکرہ رکھنا ہے تو الف لام نہیں لگے گا صالحن، اور لڑکا کیونکہ واحد اور مذکر تھا تو صالحن کو بھی ہم نے واحد اور مذکر رکھنا ہے تو یہ صالحن رہے گا۔ تو دونوں کو آپ جوڑ دیں، الولد صالحن، یہ آپ کی ترکیب بن گئی جس میں ہم مفہوم یہ نکالیں گے کہ لڑکا نیک ہے، الولد صالحن۔ اب اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں اگر ہم اسمائے موصولہ کا استعمال کریں تو وہ کیسے ہوگا۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی ہم کیونکہ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اسمائے موصولہ کا ہم جملہ اسمیہ میں استعمال دیکھ رہے ہیں۔ ادروائز اسمائے موصولہ جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چل کے جب جملہ فعلیہ کی تفصیل دیکھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہم اسے دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسمائے موصولہ اصل میں یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جملہ میں جو کہ اردو میں جیم سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ جیسے جو، جس، جہاں، جون سا، اردو میں جیسے یہ جیم سے شروع ہونے والے حروف کام کرتے ہیں، اسمائے موصولہ کا عربی میں بالکل وہی کام ہے۔ لیکن عربی میں ہم یہ کام دو انداز میں لیتے ہیں، ایک تو اسمائے استفہام سے جو کہ پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، اور کچھ سپیشل الفاظ اور کچھ سپیشل اسماء ہیں جن کو ہم نام دیں گے اسمائے موصولہ، وہ آج ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو عربی میں دو طریقے سے یہ کام لیا جاتا ہے، اسمائے استفہام سے یا پھر اسمائے موصولہ سے۔
تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اسماء استفہام کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اسماء موصولہ کے انداز میں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، للہ ما فی السماوات والارض، للہ جار مجرور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ ہی کا ہے یا اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض۔ اب یہ دیکھیں، یہ فی جو ہے یہ حرف جارہ آگے دو اسماء کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، السماوات والارض، واو آپ کو عطف والا نظر آ رہا ہے، السماوات والارض، فی السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین میں۔ تو جو کچھ تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں پہ ما جو ہے یہ اسم موصول کے انداز میں استعمال ہو رہا ہے، تو آپ اس کو مائے موصول آپ کہیں گے، مائے استفہامیہ نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ہے حرف من، وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسم موصول کے طور پر۔ دوسرا انداز کہ جملہ اسمیہ میں ہم اسماء موصولہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ آپ یہ ایک ٹیبل دیکھیں کہ اس ٹیبل میں آپ کو ایک طرف مذکر اور مؤنث نظر آ رہے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء موصولہ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ ہوں گے، پھر واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ پھر ایک اور انداز دیکھیں کہ واحد میں مذکر اور مؤنث کا ایک ایک اسم آپ کو نظر آ رہے، اسم موصول، جمع میں بھی ایک ایک نظر آ رہا ہے، لیکن مثنیٰ میں آپ کو حالت رفع، حالت نصب اور جر میں الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ واحد کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ سارے مبنی ہیں، جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ بھی مبنی ہیں، لیکن جو مثنیٰ کے اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ اب مبنی نہیں ہیں تو یا تو منصرف ہوں گے یا غیر منصرف ہوں گے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نصب اور جر میں ایک ہی اسم نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ غیر منصرف ہیں، کیونکہ یہ تین اعرابی حالتوں میں دو شکلوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیبل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مذکر کے لیے اللذی واحد، مثنیٰ کے لیے رفع میں اللذانی، نصب اور جر میں اللذینی اور جمع کے لیے اللذین۔ اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللتینی، اللائی۔ اللائی کے ساتھ بعض اوقات آپ اللاتی بھی دیکھیں گے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیبل آپ کو یاد رکھنا ہے اسماء موصولہ کا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں، کچھ اور کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے بھی پیچھے بات کی ہے کہ اسماء موصولہ مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے، مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اچھا، اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے، کلیئر نہیں ہوتا، اس سے وضاحت نہیں ہو پا رہی ہوتی جملے کی کہ اس سے کون مراد ہے۔ ابھی میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم اسم الموصول کے بعد یا تو ایک جملہ لائیں گے، جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے یا فعلیہ ہو سکتا ہے، یا پھر شبہ جملہ لے کے آئیں گے۔ اب یہ نئی ایک ٹرم آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوگی، شبہ جملہ۔ یہ اصل میں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں متعلق خبر، یہ اصل میں وہی ہے کہ متعلق خبر میں یا تو جار مجرور نظر آئیں گے یا پھر ظرف کے ساتھ مضاف الیہ استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ تو یہ دونوں ایگزامپلز آپ کو نظر آئیں گی جس کو ہم کہہ رہے ہیں ابھی شبہ جملہ۔ تو اسم الموصول کے بعد یا تو آپ کو نظر آئے گا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، یا پھر شبہ جملہ۔ اب اس حصے کو جو اسم الموصول کے بعد آتا آپ کو نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، صلہ۔ اب صلۃ الموصول اور اسم الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، اس سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ جیسے وہ طالب علم جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے، وہ طالب علم، الطالب۔ اب جو یہاں پہ آپ کو اسم الموصول کا استعمال کرنا ہے۔ اب طالب واحد ہے اور مذکر ہے، تو واحد مذکر اور حالت رفع میں ہے تو آپ کو
کیا لے کے آنا ہے؟ الذی. الذی اس ٹیبل سے. اب الذی آ گیا. اب یہ الذی اسم الموصول ہے. اب میں اگر آگے بات کوئی نہ کروں تو بات پوری نہیں ہو رہی، وضاحت نہیں ہو رہی کہ الطالب الذی کیا بات ہوئی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ یا تو اس کے بعد لائیں گے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ یا شبہ جملہ. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوا مجتہدن. اب ہوا مجتہدن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الذی کی وضاحت کر رہا ہے. الطالب الذی ہوا مجتہدن. اب معنی اس کا کیا بن رہا ہے؟ طالب علم جو محنتی ہے، زید کا بیٹا ہے، ابن زیدن زید کا بیٹا ہے. تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کر یہ جملے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور جملہ دیکھیں، جو شخص تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. جو شخص الرجل. اب شخص الرجل یہاں سے آپ دیکھیں کہ واحد اور مذکر ہے تو ہم اسم الموصول لے کے آئیں گے کیا؟ الذی. الذی. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے عندک. عندک تیرے پاس. اب تیرے پاس کو آپ اگر غور سے دیکھیں، عندہ یہاں پہ ظرف ہے اور کا یہ مضاف الیہ. کیوں؟ آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے حالت جر میں، تو یہ مضاف الیہ کے طور پر ہے. عندک تیرے پاس. کاذب جھوٹا ہے. الرجل الذی عندک کاذب آدمی یا شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. تو یہاں بھی آپ کو اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کی وضاحت کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں الولد لڑکا، الذی. اب الولد کا آپ انالیسس کریں، واحد مذکر تو الذی ہم نے اٹھایا. فی المسجد یہاں پہ آپ کو شبہ جملہ نظر آ رہا ہے. کیوں کہ آپ کو جار مجرور نظر آ رہے ہیں. الولد الذی فی المسجد لڑکا جو مسجد میں ہے، زید کا بھائی ہے، اخو زید. یہاں پہ بھی آپ کو اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کی وضاحت کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. البنت. اب البنت کا انالیسس کریں تو واحد ہے اور مؤنث ہے تو ہم اللتی یہاں پہ لے کے آئیں گے. البنت اللتی امام المعلمتی. اب امام المعلمتی کے اوپر بھی آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے امامہ ظرف ہے اور المعلمتی کی شکل نظر آ رہی ہے کہ حالت جر میں ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. تو ظرف اور مضاف الیہ یہ شبہ جملہ کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے. البنت اللتی امام المعلمتی ذکیۃ ذہین ہے. یعنی لڑکی، وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں وضاحت کرتا چلوں. یہاں پہ دیکھیں وہ لڑکی تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی ترکیب جس میں ہم نے اس ضمیر وہ کا بھی ٹرانسلیشن کی ہو. تو ہم ایک اور ٹرم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر العائد. تو وہ اصل میں ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی یہ اللتی کے اندر ایک ضمیر بظاہر چھپی ہوئی ہے، اس لیے وہ آپ کو واضح نظر نہیں آ رہی. البنت اللتی امام المعلمتی ذکیۃ، وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. تو یہاں پہ بھی اسم الموصول اور صلۃ الموصول مل کر آپ کو جملے کی وضاحت کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں. بالکل اسی طرح لوگ الناس الذین. اب الذین ہم نے کیوں اٹھایا ہے؟ الناس کو دیکھ کے جمع ہے مذکر ہے تو الذین. فی المسجد اسی طرح جار مجرور ہیں تو یہ شبہ جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. الناس الذین فی المسجد، وہ لوگ جو مسجد میں ہیں ان کے لیے اب خبر کیا ہے؟ صالحون، وہ سب نیک ہیں. تو اسم الموصول صلۃ الموصول آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی ہے. الکتاب. اب کتاب کے حساب سے دیکھیں مذکر اور حالت رفع میں اور واحد تو الذی. الکتاب الذی علی المکتبی. علی المکتبی بھی آپ کو اب شبہ جملہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ علی یہ حرف جارہ بھی ہے
المکتبی یہ کیا ہے حالت جر میں تو مضاف الیہ، لیکن یہاں پہ آپ کو جار مجرور کے علاوہ ایک اور شکل بھی نظر آ رہی ہے، ظرف اور مضاف الیہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ علی اب یہاں پہ ظرف کا بھی کام دے رہا ہے، علی المکتبی میز پر، لی زیدن یہ آپ کو جار مجرور اسی طرح نظر آ رہا ہے، زید کے لیے یا زید کی، کتاب وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی ہے، اسم الموصول صلۃ الموصول آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مؤمنات ہیں، النساء، اب النساء جمع ہے مؤنث ہے تو ہم اللائی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یا اللاتی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے۔ النساء اللائی یا اللاتی فی البیت مؤمنات، وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مؤمنات ہیں، تو یہاں پہ بھی فی البیت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شبہ جملہ ہے، تو یہ آپ کے سامنے صلۃ الموصول ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آپ پریکٹس کریں، دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف اسماء موصولہ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم جملہ اسمیہ کے لیکچرز کے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، اور انشاءاللہ ہم آگے جملہ فعلیہ کو شروع کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔